السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و تعریفات کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کروڑوں درود و سلام پیغمبر اسلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے سے ہدایت کا دین سارے عالم کے اندر پھیلا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم زبیر عباسی۔ آج اس پروگرام کے اندر جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے حجامہ۔ حجامے کے کیا فوائد ہوتے ہیں، حجامے کی کیا ضروریات اور کیا افادیات ہیں، اور حجامہ کیوں ضروری ہے، اور طب کے اندر حجامے کی کیا اہمیت ہے، اور حدیثوں کے اندر احادیث کے اندر کس طرح سے حجامے کو بتایا گیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ معراج کی رات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا کی سیر کرتے ہوئے ایک ایک آسمان کے اوپر جا رہے تھے، اور اس وقت فرشتوں کی جماعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر آسمان کے اوپر ملی، اور فرشتوں کی جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہیں کہ اپنے اوپر حجامہ کو لازم کر لیں۔ یعنی حجامے کی افادیت اور اہمیت کا آپ اندازہ کیجئے۔ فرشتوں کی جماعت نے ریکمنڈ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو کہیں کہ اپنے اوپر حجامے کو لازم کر لیں۔ یعنی حجامے کی بہت فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں امت کے لیے 3 شفاؤں کو بہتر سمجھتا ہوں، جن میں سے ایک آگ سے داغنا ہے، ایک شہد ہے، اور اسی طرح سے ایک حجامہ ہے۔ حجامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح شہد کو میں پسند کرتا ہوں، اور آگ سے داغنے کو اپنی امت کے لیے یوں پسند نہیں کرتا چونکہ اس میں تکلیف ہے، لیکن شفا تینوں چیزوں میں بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی حجامہ کراتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ملتی ہیں، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا حملہ ہوا اس وقت بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا ہے۔ اب طب کے اندر بہت سارے مختلف طریقے ملتے ہیں، مختلف بیماریاں ملتی ہیں۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ حجامہ کن بیماریوں کے لیے مفید ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حجامہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شفا بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کو شفا بیان فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر شہد کو شفا بیان کیا ہے۔ لہٰذا ایسی چیزیں جن سے طب کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو شفا مل سکتی ہے، تو ضرور ان کو حاصل کیجیے۔ ان میں سے حجامہ بہت بہترین چیز ہے۔ شوگر کا مریض ہو، بلڈ پریشر کا مریض ہو، کولیسٹرول ہو، عرق النساء ہو، میرے پاس کئی مریض آتے ہیں، چونکہ میرا اپنا دواخانہ کراچی میں بھی ہے، اور اسی طرح پنجاب ضلع خانیوال تحصیل جہانیہ کے اندر بھی میں اپنا طب کا کام کر رہا ہوں، اور اپنا حجامہ سینٹر اور اپنا روحانی اور طبی علاج کرتا ہوں۔ تو میرے پاس کئی مریض آتے ہیں۔ ایک مریض کراچی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ میرے پاس آیا اور آ کر اس نے بتایا کہ اس کو عرق النساء کا یہ تکلیف ہے بہت شدید۔ اب عرق النساء کے میں نے جب اس کو پوائنٹ لگائے، بلیو کیجئے پہلے ہی سیشن کے اندر اس کی کافی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، کافی سارے اس کے مسئلے حل ہو گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حجامہ کراتے ہیں، اور حجامہ کرانے کے بعد پھر وہ 2 اور 3 مہینے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حجامہ سنت بھی ہے، جس طرح حجامہ سنت ہے اسی طرح حجامہ ٹریٹمنٹ اور علاج بھی ہے۔ آپ نے سنت سمجھ کے بھی حجامہ کرانا ہے، اور اپنا علاج سمجھ کے بھی حجامہ کرانا ہے۔ صرف یہ سنت پوائنٹس یہ ہمارے بیک کے اوپر جو لگتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اوپر نیچے ایک ایک کپ لگتا ہے، یا ایک کپ سینٹر میں ہوتا ہے اور 2 کپ سائڈ میں ہوتا ہے، یہ سنت پوائنٹ کہلاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ 72 بیماریوں سے شفا تو صرف سنت پوائنٹ کے اندر ہے۔ یعنی آپ کی باڈی کے اندر کون سی بیماریاں چل رہی ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ جب آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، جب آپ جناب کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب، کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کہ فلاں فلاں ٹیسٹ کرائیے، تب آپ کو معلوم چلتا ہے کہ آپ کن کن بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تجویز کردہ علاج یعنی حجامہ کے اندر جو آپ سنت پوائنٹ لگواتے ہیں، اسی سنت پوائنٹ کے اندر آپ کو 72 بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے علاج کی طرف آنا چاہیے جس علاج کے اندر سنت بھی ہو اور وہ طریقہ علاج بھی ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عرق النساء کا وہ مریض کہ جس کو میں نے ٹریٹ کیا، جس کا میں نے علاج کیا، پہلی سیشن کے اندر اس کو بہت شفا ملی، بہت اس کو آرام ملا، لیکن انہوں نے ایک غلطی یہ کی کہ آپ جب انہوں نے پہلا سیشن کرایا اس میں ان کو ریلیف ملا، اس میں ان کو آسانی ہوئی، آرام ہوا، وہ اگلی دفعہ آئی نہیں۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلا؟ 3-4 مہینے کے بعد وہ مرض دوبارہ ریورس ہوا۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے آپ کو کوئی درد ہوتا ہے، اس درد کے اندر آپ کسی معالج، کسی طبیب، کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ حکیم، وہ طبیب، وہ معالج آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ فوری دوائی کھاتے ہیں، اور دیتے وقت دوا وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ 3 ماہ کا کورس ہے، یعنی 3 ماہ آپ نے لگ کے علاج کرنا ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے شروع کے 2-4 دن دوا کھائی اور آپ کو فرق ہوا اور آپ کو درد سے نجات ملی، تو جناب آپ نے کہا کیسا حکیم، کون سا حکیم، کون سی دوا، آپ نے دوا بھی چھوڑ دیا، حکیم کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مرض ریورس ہو گیا۔
وہ مرض پلٹ کے واپس آیا کیونکہ آپ نے علاج پورا نہیں کیا۔ ہجامے کے اندر بھی بالکل یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ علاج پورا نہیں کریں گے، اپنے کم سے کم کسی بھی بیماری کے اندر آپ 3 سے 5 سیشن لیں، آپ کم از کم 3 اور ایک سیشن سے دوسرے سیشن کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ 15 دن کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، ہجامہ ایکسپرٹ بہت ساری جگہوں پر موجود ہیں، لیکن آپ کوشش کیجئے ان ہجامہ ایکسپرٹس کے پاس جائیے جو مستند ہوں، جو تربیت یافتہ ہوں، ٹریننگ یافتہ ہوں، جنہوں نے اس چیز کی تربیت لی ہوئی ہو۔ تو بہت سارے عطائی موجود ہیں، جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ کو شفا ملے، آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے جو اصول ہجامہ ہوتے ہیں۔ ہجامے کا خون گندا خون ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی سے جو خون نکالا جاتا ہے وہ ایک گندا خون ہوتا ہے۔ بعض مریض میرے پاس ایسے بھی آئے کہ جو کسی مقصد کے لیے ہجامہ لگانے کے لیے گئے تھے، لیکن جب ہجامہ لگا کر وہ واپس آئے تو ان کو اسکن ڈیزیز ہو گئی، الرجی ہو گئی، اسکن کی بیماریاں ہو گئیں، کیونکہ ہجامے کا جو خون ہوتا ہے وہ بہرحال گندا خون ہوتا ہے، وہ آپ کی باڈی پر لگتا ہے جس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایسے کسی بھی اناڑی آدمی سے ہجامہ مت کرائیے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہجامہ سینٹر کھلے، دیکھیے، منتخب کیجئے، انتخاب کیجئے جو بہترین ہجامہ سینٹرز ہیں، جو بہترین ہجامہ ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس جائیے۔ اس سے آپ کو انشاءاللہ آپ کا مرض بھی ختم ہوگا اور مزید کسی مرض میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ ہجامہ بہت سارے امراض کے لیے بہترین ہے۔ شوگر کے مریض اس کے لیے ہجامہ کرا سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ احتیاط ہیں۔ شوگر کے امراض کے لیے ہجامہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگوں کو جن کو شوگر ہے ان کا ہجامہ کے ذریعے شوگر ٹھیک ہوئی، لیکن شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی شوگر کو چیک کرے، بلکہ معالج کو چاہیے، اگر معالج بہترین ہے، معالج ایکسپرٹ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو بھی مریض آئے اس سے کچھ انفارمیشن لیں۔ مثال کے طور پر اس سے پوچھیں اس کی شوگر کتنی ہے۔ شوگر کم سے کم 200 سے 250 کے درمیان شوگر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، مریض سے پوچھا جائے کہ آپ کوئی خون پتلا کرنے والی میڈیسن تو یوز نہیں کر رہے، کیونکہ ہجامے میں بہرحال جو کٹ لگتے ہیں، اگر آپ خون پتلا کرنے کی کوئی بھی جو ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، دل کے امراض کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو عموماً ڈاکٹرز جو ہے وہ خون پتلا کرنے کی میڈیسن استعمال کرا رہا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ جب اپنی یہ ہجامہ کراتے ہیں اور آپ چونکہ خون پتلا کرنے کی میڈیسن پہلے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو نتیجتاً جب ہجامہ ایکسپرٹ آپ کو اسکریچز دیتا ہے، آپ کو کٹ لگاتا ہے اور سکشن دیتا ہے آپ کا خون نکالنے کے لیے، تو بعض دفعہ وہ خون رکنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ خون پہلے سے پتلا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا مریض سے پوچھیں کہ اس کو شوگر کتنی ہے۔ اگر شوگر پیشنٹ ہے تو 200 سے 250 کے درمیان اس کی شوگر ہونی چاہیے۔ دوسری بات، مریض کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں لے رہا جو خون پتلا کرنے والی میڈیسن ہو۔ تیسری بات کہ مریض کو بخار نہ ہو، اور اگر خواتین ہیں تو ایام حیض کے اندر ان کا ہجامہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہجامہ بہت سارے امراض کے لیے فائدہ مند ہے اور بہت بہترین چیز ہے۔ یقیناً آپ اس کو ضرور کرا کے دیکھیے، کیونکہ جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈ کیا ہو، جس چیز کو فرشتوں کی جماعت نے کہا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو کہیے کہ اپنے اوپر ہجامہ کو لازم کر لیں، اس میں یقیناً بہت سارے بیماریوں کی، بہت سارے امراض کی شفا ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے اوپر ہجامہ لگوایا، یعنی بال منڈا کر ٹینڈ کرا کے سر کے اوپر ہجامہ لگوایا۔ یہ ہجامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے لگوایا تھا کہ آپ پر جادو کے اثرات تھے۔ معلوم چلا ہجامہ جادو کا بھی توڑ ہے، یعنی ایک طرف جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہجامہ ہے تو دوسری طرف روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہجامہ ہے۔ ہجامہ کے اندر بڑی اچھائیاں موجود ہیں، ہجامے کے اندر بڑی خاصیتیں موجود ہیں۔ یہ روحانی ٹریٹمنٹ بھی آپ کی ہوتی ہے، آپ کی جسمانی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کو ضرور بضرور اپلائی کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بہت ساری احادیث موجود ہیں، طب کے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اور بہت ساری ان چیزوں سے ملتا ہے کہ ہجامہ ہمارے لیے بہترین نعمت ہے۔ ایسی نعمت کی قدر کیجئے جناب۔ آج کل لوگ فضول چیزوں کے اوپر، یعنی مثال کے طور پر کوئی مرض ہوا، کوئی چھینک آئی، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی ٹانگوں میں چوٹ ہے، کوئی عرق النساء ہے، کوئی جوڑوں کا درد ہے، آپ فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو وقتی طور پر آپ کو درد سے آرام دیتا ہے، پین کلرز، دردوں کی قاتل۔ اچھا، یہ آپ کو وقتی طور پر اس درد سے اگر آرام دے دے گا، لیکن یہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے۔
عارضی ہے, وقتی طور پر آپ کو آرام دے گا. ہجامہ آپ کو مکمل آرام دے گا. اچھا, اب ہجامے کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, چونکہ بات ہی ہماری ہجامے کے حوالے سے ہو رہی ہے, ساری ڈسکشن ہجامے کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہجامہ کراتے وقت آپ اپنے طبیب معالج کو دیکھیے, اس کو چیک کیجئے کہ وہ بلیڈ کون سا استعمال کر رہا ہے. یہ ایک بہت باریک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. عموماً اس وقت جتنے ہجامہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں جناب, ان کے پاس وہ شیونگ بلیڈ ہوتا ہے, وہ جو ٹریٹ بلیڈ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتا ہے, اور وہ انتہائی سستی قیمت میں اگرچہ آپ کا ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو بلیڈ ہوتا ہے وہ شیونگ بلیڈ ہوتا ہے, وہ سرجیکل بلیڈ نہیں ہوتا. ٹریٹ بلیڈ, شیونگ بلیڈ, یہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں یہ سارے شیونگ بلیڈز ہوتے ہیں, یہ سرجیکل یعنی اس کام کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کی باڈی پہ کٹس لگائیں. اس کے لیے آپ کے معالج کے پاس سرجیکل بلیڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سرجیکل بلیڈ کا کام ہوتا ہے یہ سارے فنکشن جو ہجامے کے اندر جو اپلائی کیے جاتے ہیں, نہ کہ شیونگ بلیڈز کے اندر. تو بہت سارے ہجامہ سینٹر جو سستے کر رہے ہوتے ہیں ہجامہ, وہ شیونگ بلیڈز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کے 2 پیس کر رہے ہوتے ہیں, 2 3 4 5 روپے کا ایک بلیڈ ہوتا ہے, اس کے بھی 2 حصے, بس 4 حصے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ انتہائی نقصان دہ, اس چیز سے بچیے. آپ کے ہجامہ ایکسپرٹ کے پاس سارے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے, اس کی اپنی جو حفاظتی چیزیں ہیں وہ مکمل ہونی چاہیے. میں یہ ہجامہ ایکسپرٹس کو اکثر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں. کیوں؟ کیونکہ ہجامے کا جو خون ہے وہ گندا خون ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو سیکیور نہیں کیا ہوا. مثال کے طور پر آپ نے گلوز نہیں پہنے ہوئے, ہجامہ ایکسپرٹ کے ہاتھوں میں گلوز نہیں ہے. ہجامہ ایکسپرٹ نے جناب سر پہ کیپ نہیں لی ہوئی, اس نے جناب ماسک نہیں لیا ہوا, اس نے اپنی وردی نہیں لی ہوئی, انہی کپڑوں کے اندر وہ ہجامہ کر رہے, ہاتھ اس نے جناب گلوز نہیں لیے ہوئے. اس کا نقصان تو سب سے پہلے ہجامہ ایکسپرٹ کو ہونا ہے, کیونکہ یہ خون گندا ہے. اس خون کے ذریعے سے معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ہجامے کے جو کپ ہیں وہ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. نہیں, اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے, اس کو ضائع کرنا ہے, کیونکہ اس گندے بلڈ کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ طبیب ہیں, آپ معالج ہیں, آپ حکیم ہیں. آپ کا کام لوگوں کی بیماریوں کو دوسروں تک ٹرانسفر کرنا آپ کا کام نہیں ہے, بلکہ آپ کا کام مریضوں کی بیماری کو ختم کرنا ہے. لہٰذا ہجامہ ایکسپرٹس کو اپنی احتیاط پوری کرنی چاہیے, اپنے آپ کو کور رکھنا چاہیے تاکہ وہ خود بھی بیمار نہ ہو. پتہ چلا بیماری ان کی آپ ختم کر رہے ہیں اور اپنے اندر آپ بیماری کو پال رہے ہیں. لہذا احتیاط پوری کیجیے اور پھر ہجامہ کیجیے, سنت سمجھ کے کیجیے, اور آپ سنت سمجھ کے کروائیے. مجھے یقین ہے کہ ہجامے سے اللہ رب العالمین آپ کی تقریباً تمام بیماریوں کو دور فرمائیں گے. جہاں رہیے خوش رہیے, اللہ کریم ہم سب کو صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.